حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الوهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تتقون. صلوات پڑھے محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، علماء کرام، صاحبان علم و فہم، یہ مقدس جگہ جہاں پر آپ بڑی محنت، زحمت اور مشقتوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. جب ہم جوگی پورہ یا بگرا جاتے ہیں تو وہاں معجزات کی بنا پر ہم جاتے ہیں اور ہماری عقیدت وابستہ ہے. لیکن یہ تنہا وہ مرکز ہے جہاں پہ نور اہل بیت یہاں پہ دفن ہے. اور جب آپ اندر تشریف لے جائیں گے اور آپ لے جا رہے ہیں، زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، جب آپ قبر کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے. اور دلی سکون اسی وقت آپ کو ہوگا کہ جب احساس کریں گے آپ کہ یہاں کوئی اہل بیت کی فرد مدفون ہے. اور یہ یہاں کی برکتیں، یہاں کی کرامتیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب اس سلسلے میں، اس جگہ کے بارے میں کہ یہاں امام زادہ مشہد علی ابن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام قبر مطہر ہے، تو اس وقت میں بھی یہاں پر سب سے پہلی بار آیا تھا. جہاں اس وقت آپ تشریف فرمائیں، یہاں پر قبور تھی. اور یہ ماشاءاللہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں روضہ مقدس کو کہ اپنی جلالت اور اپنی عظمت کو خود بیان کر رہا ہے. لیکن اس وقت جو ہے بالکل خستہ حالت تھی، عجیب کیفیت تھی. جو اندر پتھر لگا ہوا تھا اس پر
موم جمع ہوا تھا، یعنی معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی ایسی شخصیت مدفون ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم کسی اپنے نور کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ نور کسی کی معرفت کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی کرنیں خود بخود اپنی طرف جذب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گوشے گوشے سے یہاں پر زائرین تشریف لا رہے ہیں، اور یہ جملہ بھی میں کہتا چلوں کہ واقعی جو کمیٹی نے، ان جوانوں نے، ان بزرگان نے بڑی محنت اور زحمت کی ہے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ جو ہے ان کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے، اور انشاءاللہ جو زائرین یہاں پر تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم ان کی دعا کو مستجاب فرمائے۔ دیکھیں، کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں یہاں آیا ہوں زیارت کے لیے تو کمیٹی پر میں نے احسان کیا ہے، یا فلاں آدمی پہ میں نے احسان کیا ہے، یا فلاں شخص پہ میں نے احسان کیا ہے، نہیں، احسان نہیں، یہ اپنی انسان خوش قسمتی سمجھے کہ آپ کو اس دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ دیکھیں، زائرین امام حسین علیہ السلام جو حضرات زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت سے افراد آج بھی ایسے ہیں کہ پیسہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ادھر سے بلاوا نہیں۔ لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں کہ پیسہ نہیں بھی ہے، مگر وہاں سے جب بلاوا آ جاتا ہے تو انتظام خود بخود ہو جاتا ہے۔ بس یہی بے عینی کیفیت اس مرکز کی ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ خود نہیں آئے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ارادوں میں تزلزل ہو جاتا، ممکن ہے آپ کے ارادے میں رکاوٹیں آ جاتی، لیکن آپ کا بلاوا یہاں سے ہے، اور جب بلاوا یہاں سے ہے تو آپ اسی کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں کہ جس کے اندر کشش کا مادہ ہے۔ اور یہاں اہل بیت علیہ السلام کی ایک فرد موجود ہے، اور یہ اپنی نورانیت کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ جو حضرات نہیں آئے ہیں ان تک یہ پیغامات پہنچائیں، اس لیے کہ اس جگہ کو مرکز بنانا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، تاکہ دنیا پہچانے کہ جس مرکز سے غیر شیعہ افراد استفادہ کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کو جو بھی وہ مانگتے ہیں مل رہا ہے، تو پھر تو ہم تو انہی میں سے ہیں، ہم اگر مانگے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ آپ مانگ کر تو دیکھیں کہ اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ اور امام زادہ مشہد علی ابن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ذات ہے، جیسا کہ ہم نے بزرگان سے اور یہاں کچھ سرداروں سے بھی سنا کہ جس وقت کہ یہاں مثلا گردوارہ تیار کیا جا رہا تھا، سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن کیا ہوا، رات کو جو ہے پھر گر گیا، پھر دوبارہ تیار کیا گیا، پھر گر گیا، پھر دوبارہ تیار کیا گیا، پھر گر گیا۔ کیا یہ ایک پیغام تھا، یہ پیغام دنیا کو پیغام ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہاں جو دفن ہونے والا شخص ہے وہ اہل بیت کی ایک فرد ہے۔ اب ہمارا بھی وظیفہ یہ ہے کہ ہم اس اہل بیت کی فرد کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ ہم زیارت کریں تاکہ ہمیں اس کا ثواب مل سکے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں 1 روپیہ، 5 روپے یا 50 روپے یا 500 روپے خرچ کر کے یہاں تک آ رہے ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اہل بیت آپ کا احسان نہیں رکھتے، آپ کو 500 کے بدلے کئی گنا مل جائے گا، آپ کو احساس بھی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، پروردگار عالم اپنے اس کلام بلاغت میں جو اللہ کا نورانی کلام ہے، جو اللہ کا بہترین کلام ہے، جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا انتا تقرأ القرآن ما نہاکا
وَإِن لَّمْ يَنْهَكْ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو یہ قرآن تمہیں برائیوں سے روکے گا۔ کون روکے گا؟ یہ قرآن، یہ صامت قرآن جو بولتا نہیں ہے، جو تکلم نہیں کرتا ہے، جو گفتگو نہیں کرتا ہے، مگر آپ کی ہر بات کو سنتا ہے۔ آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا، آپ کو مال کی ضرورت ہے تو یہ قرآن صامت عطا کرے گا، آپ کو عمر کی زیادتی کی ضرورت ہے تو یہ قرآن صامت عطا کرے گا۔ تو جب قرآن صامت میں اتنی طاقت ہے کہ جو آپ چاہیں وہ طلب کر سکتے ہیں، تو پھر اگر قرآن ناطق سے جو مانگا جائے وہ کیا نہیں مل سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آج ہم جو اتنی دور سے یا حسین یا عباس یا زینب یا زہرا یہ نعرے لگاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اسی محبت اور جوش میں چلے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیں یہ ایک محبت کا دعویٰ ہے، یہ ایک محبت کا دم ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ آوازیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ آوازیں زندگی عطا کرتی ہے، یہ آوازیں انسان کا کردار بناتی ہیں، یہ آوازیں انسان کی سیرت کو بناتی ہیں، یہ آوازیں انسان کے تقدیر میں برکت عطا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں یا حسین یا عباس یا زہرا یا زینب، جب ان ناموں کو ہم پکارتے ہیں تو یہ محبت کا تقاضا ہے، جس کو جتنی محبت ہوتی ہے اسی اعتبار سے وہ آوازیں دیتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان پکارتا ہے چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، جب گرنے لگتا ہے اور سنبھلنا چاہتا ہے تو کسی اور کو نہیں پکارتا، یا قرآن نہیں کہتا، یا مسجد نہیں کہتا، یا روزہ نہیں کہتا، آواز دیتا ہے یا علی مدد۔ ادھر یا علی کا لفظ نکلتا ہے، ادھر مدد پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج جو دنیا کہتی ہے کہ یا علی کہنے سے، یا عباس کہنے سے، یا زہرا کہنے سے آخر فائدہ کیا ہے؟ پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، یا اللہ کہو، یا اللہ کہو، اللہ مدد کے لیے آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کہیں اللہ مجسم ہو کر آ گیا ہو مدد کے لیے، لیکن ہاں میں نے تو نبی کی زبان سے یہی سنا ہے کہ جب نبی کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو نبی نے بھی نعت علی پڑھ کے علی کو بلایا ہے۔ نبی نے بھی نعت علی پڑھ کے علی کو مدد کے لیے بلایا ہے۔ اب دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی تو مدینے میں تھے، نبی خیبر میں تھے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اتنا فاصلہ ایک لمحے میں انسان وہاں سے مدینے سے خیبر میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تصور کیا میں خانہ کعبہ میں ہوں، آپ نے تصور کیا میں کربلا میں ہوں، آپ نے تصور کیا میں نجف میں ہوں، آپ بیٹھے یہاں ہیں مگر آپ کا ذہن کربلا پہنچ گیا، آپ کا ذہن خانہ کعبہ میں پہنچ گیا، آپ کا ذہن کربلا پہنچ گیا۔ ارے جب تو گناہگار انسان یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے تو علی تو عقل کل ہے۔ ایک صلوات دے دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، جب زلیخا یا یوسف یا یوسف میرا یوسف میرا یوسف کہہ رہی تھی تو آخر اسے لگاؤ کیا تھا؟ کہا محبت تھی، اسی وجہ سے کہا ہے یا یوسف، اے میرے یوسف، میرا یوسف۔ جب جناب یوسف سے کہا گیا، بڑی توجہ کیجئے گا، جب جناب یوسف سے کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو دیوانہ وار تمہارا نام لے رہی ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے، جناب یوسف فرماتے ہیں اسے دربار میں لایا جائے۔ اسے دربار میں لایا گیا، جناب یوسف تخت سلطنت پر گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا کیا تو ہی زلیخا ہے؟ زلیخا کہتی ہے کہ ہاں میں ہی زلیخا ہوں، مگر تیری آواز یوسف کی آواز ہے۔ توجہ کیجئے گا، تیری آواز یوسف کی آواز لگ رہی ہے،
تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں. تو جناب یوسف نے کہا کہ تو نے یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس لیے کہ میں نے تیرا شباب دیکھا ہے, میں نے تیری جوانی دیکھی ہے, میں نے تیرا بہترین لباس دیکھا ہے, میں نے تیرا درباروں میں آنا دیکھا ہے, اور میں نے تیرا تکبر میں چلنا دیکھا ہے. لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری گردن ہل رہی ہے, آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا, یہ لباس قیمتی لباس نہیں ہے. تو زلیخا کہتی ہے یوسف کیا کروں, یہ میرا حال تیرے عشق میں ہو گیا ہے, یہ میرا حال تیری محبت میں ہو گیا ہے. آج یہی وجہ ہے ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, یا حسین کہتے ہیں کتنے ہی زور سے ہم ماتم کرے مگر سینے پہ احساس نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب انسان محبت میں ڈوب کے چاہے زنجیر لگائے, چاہے کما لگائے, چاہے سینہ زنی کرے, یہ محبت میں ڈوب کے کرتا ہے تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو زلیخا کہتی ہے کہ یہ سب میرا تیرے عشق تیری محبت میں ہوا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والا محمد, بلند صلوات پڑھے محمد والا محمد. اچھا آہستہ پڑھ لیجئے آپ صلوات. عزیزان گرامی, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, جب جناب یوسف نے کہا کہ یہ بتا کہ یہ تیرا حال کیسے ہوا ہے, تو زلیخا کہتی ہے یوسف اس زمانے میں میں سوچتی تھی کہ میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم ہی دو کائنات کے خوبصورت ہیں, اس وجہ سے میرا تیرے عشق میں یہ حال ہو گیا. تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ جب تیرا میرے عشق میں یہ حال ہو گیا ہے کہ میں اتنا خوبصورت نہیں, اگر تو آخری محمد کی خوبصورتی کو دیکھ لے تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. تو زلیخا کہتی ہے یوسف تم نے کس کا نام لے لیا ہے, میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے. توجہ کیجئے گا, تو نے کس کا نام لیا ہے, اس کے نام سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے. ادھر آواز قدرت آئی, جبریل جاؤ یوسف سے کہنا کہ یوسف زلیخا نے میرے محبوب سے محبت کی ہے, بغیر دیکھے ہوئے محبت کی ہے, جاؤ اس کی جوانی کو پلٹا دو, جاؤ اس کی جوانی پلٹا دو. جناب جبریل نازل ہوئے, جناب یوسف سے کہا یوسف زلیخا نے بغیر دیکھے ہوئے محمد سے محبت کی ہے, اس کی جوانی کو پلٹا دو. عزیزان گرامی, میرے بزرگوں توجہ کیجئے گا, زلیخا نے کتنوں کی محبت کا اقرار کیا؟ بھائی پنجتن میں سے ایک ہی کی محبت کا تو اقرار کیا ہے کہ نبی کی محبت کا اقرار کیا. تو پنجتن میں سے جب ایک کی محبت کا اقرار کیا تو زلیخا کی جوانی پلٹ گئی. تو اب مت کہنا کہ کربلا میں حبیب جوان کیسے ہوا, کربلا میں عابس جوان کیسے ہوا. زندہ باد, مردہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, آتنکواد مردہ باد, آتنکواد مردہ باد. آباد بلند سلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیزان گرامی توجہ کیجئے, زلیخا نے پنجتن میں سے ایک کی محبت کا اقرار کیا تو زلیخا کی جوانی پلٹ گئی. تو کربلا میں جتنے بھی تھے سب پنجتن سے محبت کرنے والے تھے. تو اب یہ کہنا کہ حبیب جوان کیسے ہوئے, عابس جوان کیسے ہوئے, یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. بھائی عزیزان گرامی, بوڑھا جائے گا نہیں جنت میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں پنجتن کی محبت آ جائے, جس کے دل میں 14 معصوم کی محبت آ جائے, پھر وہ بوڑھا نہیں رہا کرتا, جوان ہو جاتا ہے. ایک صلوات دے جو محمد وآل محمد.
تشریف لائیے. مجلس سجاتے ہیں کبھی واللہ کو کبھی واللہ کو اور کبھی مصطفیٰ کو پیش پاتے ہیں اور ہمارے ذکر سے ان کا نہیں ہے مرتبہ بڑھتا. ہمارے ذکر سے ان کا نہیں ہے مرتبہ بڑھتا. علی کا ذکر کرتے ہیں علی کا ذکر کرتے ہیں اپنی جنت خود بناتے ہیں اور جسے بھی دیکھنا ہو آ کے دیکھ لے. اس جگہ علی کے فیض سے سارے گھرانے جگمگاتے ہیں. نعرہ حیدری 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 کمبری بیسمی دفتری اندری درمیان گفتگو میں ہمارے درمیان میں ایک بہت بزرگ شخصیت جناب جنید رضا صاحب چیئرمین وقف بورڈ پنجاب تشریف لائے ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بزم کو رونق بخشی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، پروردگار عالم کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی عمل نیک کرتا ہے اللہ اس کو اس کی جزا دیتا ہے. دیکھیے مکڑی کیا حیثیت ہے اس کی. ایک جالا بنتی ہے، باریک تار، ہوا کے جھونکے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کو کبھی کبھی کوئی عمل کتنا پسند آتا ہے، اور مکڑی کا وہ عمل کہ جو نبی کی حفاظت کے لیے مکڑی نے انجام دیا اللہ کو کتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں ایک سورہ عنکبوت، عنکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کو، یعنی اسی کے نام سے ایک سورہ نازل کر دیا. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، ایک بے حیثیت جانور کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں اگر وہ رسول کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ایک سورہ قرآن میں نازل کر دیا جاتا ہے تو جس ابو طالب نے نبی کو اپنی آغوش میں پالا، ایک صلوات دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ جملہ میں نے اس وجہ سے کہا ہے جو ہمارے جوانوں نے محنت کی ہے، جو ہمارے چیئرمین صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. اور جو کمیٹی نے واقعی محنت کی ہے، زحمت کی ہے، اللہ ان کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ معلوم نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، مگر ان کو وہ ملے گا کہ جو ان کی سوچ سے بالا ہوگا. اس لیے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں اس خدمت کا کون سا صلہ ملا ہے. عزیزو، اہل بیت جس سے خدمت لینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا، اور وہ اپنے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھے کہ اہل بیت نے خدمت کے لیے اسے چنا ہے. ورنہ بڑے بڑے ایسے رہ جاتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی خدمت نہیں کر پاتے. لیکن زائرین کی خدمت کرنا یہ ایک ایسا وتیرہ ہے کہ انسان یہاں خدمت کرتا ہے، جزا وہاں سے ملتی رہتی ہے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوان، پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا. یا ایھا الناس اتقوا
ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کون سے رب کی؟ کہ جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا. اور دیکھو خبردار تمہارے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ تم سوچنے لگو کہ اللہ نے صرف تمہیں ہی پیدا کیا ہے، بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیے آج ہر انسان کہتا ہے میں مومن ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لیکن ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں خود زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا بڑا مومن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں خود جانتا ہے. انسان ایک دوسرے کے بارے میں حکم صادر کر سکتے ہیں، بھئی آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، لیکن آپ اس کے دل کے بارے میں نہیں جانتے کہ دل میں کون سی خلش پیدا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کون سا فساد جنم لے رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ اہل بیت کا درس وہ ہے کہ جہاں چھوٹا بھی آتا ہے، جہاں بڑا بھی آتا ہے، جہاں غریب بھی آتا ہے، جہاں مالدار بھی آتا ہے، جہاں دوسرے مذہب کے بھی آتے ہیں. یہی وجہ ہے ساری کائنات میں یا خدا کا نام پایا جاتا ہے یا حسین کا نام لیا جاتا ہے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. حیدری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر آل محمد کی محبت ہے تو وہ زندگی زندگی ہے. لیکن اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے تو زندگی زندگی نہیں ہے. حیات یہی ہے کہ جیو تو اہل بیت کی محبت میں اور مرو تو اہل بیت کی محبت میں. انسان کو زندگی ملتی ہے اہل بیت کی محبت سے، اور انسان زندہ رہتا ہے اہل بیت کی محبت سے. وہ زندگی زندگی نہیں کہ جس دل میں آل محمد کی محبت نہ پائی جائے. اسی وجہ سے نبی نے کہا الاذن للتوحید والعین للنبوہ والفؤاد لعلی. یہ کان توحید کے لیے ہیں. ماشاءاللہ میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے کہ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا. ہر انسان یہ کہے گا، مگر ہر ایک سے آپ سنیے، ہندو کہتا ہے بھگوان ایک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. ہر مذہب، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے. لیکن دیکھا کسی نے نہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں. باپ نے بتایا اللہ ایک، دادا نے بتایا اللہ ایک، ماں نے سکھایا اللہ ایک. پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا والعین للنبوہ، یہ آنکھیں نبوت کے لیے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ آنکھیں نبوت کے لیے ہیں، تو یہ تو اس وقت کے لیے صحیح ہے جب آپ موجود ہیں، آپ کا نور مبارک موجود ہے، آپ کے چہرے پر نظر جائے تو انسان دانا بن جائے، دیوانہ آئے تو دانا ہو جائے آپ کے چہرے انور کی زیارت سے. تو یہ حدیث تو اس وقت کے لیے صحیح ہے کہ جب آپ موجود ہو. تو جب نہیں نبی کا جواب آئے، نادان تو سمجھتا نہیں ہے محمد ایک نہیں بلکہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے. جب آخری پردہ غیب سے آئے اس کا دیدار کر لینا، میرا دیدار ہو جائے. اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں والفؤاد لعلی، یہ دل علی کے لیے ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا والفؤاد لقرآن، والفؤاد للصلاۃ، والفؤاد للصوم. نبی نے یہ نہیں کہا یہ دل نماز کے لیے ہے. نبی نے یہ نہیں کہا یہ دل روزے کے لیے ہے. نبی نے یہ نہیں کہا یہ دل اسلام کے لیے ہے. بلکہ نبی فرماتے ہیں والفؤاد لعلی، یہ دل علی کے لیے ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے جو علی کو دل فرمایا، آپ
ہاتھ فرما دیتے، آپ سر فرما دیتے، آپ آنکھ فرما دیتے تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے، نادان تو سمجھتا نہیں، آنکھ پھوٹ جائے گی انسان زندہ رہے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا انسان زندہ رہے گا، بڑی توجہ، ہاتھ ٹوٹ جائے گا انسان زندہ رہے گا، سر پھوٹ جائے گا انسان زندہ رہے گا، لیکن اگر دل کی حرکت بند ہو گئی تو انسان زندہ نہیں رہے گا۔ تو جس دل میں علی ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے، اور جس دل میں علی نہیں وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جینا ہے تو محبت اہل بیت میں، مرنا ہے تو محبت اہل بیت میں۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ولایت آل محمد یہ وہ شے ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جس مرکز پر آپ آئے ہیں، امام زادہ مشہد علی ابن علی ابن موسیٰ الرضا، آپ کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، جب عبداللہ ابن عمر آتا ہے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت کی خدمت میں آکے کہتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، کہتا ہے کہ مولا کیا یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یونس کو مچھلی کے شکم میں اس وجہ سے بھیجا گیا کہ یونس نبی نے آپ کے جد کی ولایت کو قبول کرنے میں کچھ تعامل کیا، کچھ تاخیر کی؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک یہ میں نے ہی کہا ہے کہ یونس نبی نے میرے جد کی ولایت کو قبول کرنے میں کچھ تعامل کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں امتحان میں مبتلا کیا اور آپ مچھلی کے شکم میں گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میرے آقا اگر کچھ پروف ہو تو زیادہ بہتر ہے، کوئی پریکٹیکلی صورت ہو۔ امام فرماتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر لے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ چند لمحے میں نے آنکھیں بند کی، اس کے بعد امام نے فرمایا اب اپنی آنکھوں کو کھول لے۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا نہ وہ شہر ہے، نہ وہ زمین ہے، نہ وہ مکان ہے، میں ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہوں، بڑی توجہ، اور میرا امام میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے تعجب ہونے لگا، لیکن امام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تعجب نہ کر، ہم ہزاروں کلومیٹر چل کر یہاں آئے ہیں، ایک لمحے میں ہم نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، تو دنیا انہیں اپنا جیسا نہ سمجھے۔ بڑی توجہ، آج جو دنیا کہتی ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، تو جب نبی کی اولاد آج کے انسانوں جیسی نہیں ہو سکتی تو نبی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دریا کی موجیں جوش مار رہی ہیں اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو میں نے امام سے کہا کہ مولا آپ مجھے بچائیے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ خلیفہ دوم کے بیٹے۔ خلیفہ دوم کو جب مدد کی ضرورت پڑی تو دادا سے کہا کہ آپ میری مدد کیجئے، اور کہا کہ لولا علی لہلک عمر۔ دیکھیے یہ انہی کا جملہ، میرا کچھ نہیں۔ خلیفہ دوم نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب بیٹے کو مدد کی ضرورت ہے تو پوتے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے۔ امام سجاد فرماتے ہیں گھبرا نہیں، تیری مدد ہم کریں گے۔
اس لیے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. ہم چاہیں تو اس پانی پہ مسلح بچھا دیں, ہم چاہیں تو اس پانی میں راستہ بنا دیں. اس پانی کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی قدرت دے کے بھیجا ہے. ہم ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے, تکبیر کہیں تو زندہ مردہ بن جائے. ایک صلوات دے دے محمد و آل محمد. ایسا نہیں گرام. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مولا نے آواز دی, یا حوت, اے وہ مچھلی کہ جس نے یونس کو اپنے شکم میں رکھا, کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر لہریں اٹھنے لگی اور ایک بلند مچھلی پہاڑ کی مانند دریا کے کنارے آ کر رکی, اور رکنے کے بعد کہتی ہے لبیک لبیک یا امام. توجہ کیجئے گا, آ کر کہتی ہے لبیک لبیک یا امام. عزیزو, جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اے پروردگار میں آ گیا, میں تیری آواز پہ آ گیا, میں تیری آواز پہ آ گیا. تو جب وہاں جاتا ہے تو اللہ کے لیے لبیک کہتا ہے. لیکن مچھلی نے بتایا, دیکھو جب تمہارا امام تمہیں پکارے تو لبیک یا امام کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. لبیک یا امام, لبیک یا امام, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ایسا نہیں گرامی, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ امام نے اس سے کہا نبئنا الخبر, ہمیں خبر دے یونس کے بارے میں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی کہ جو نہ کلام کر سکتی ہے, نہ بول سکتی ہے, توجہ کیجئے گا, نہ بول سکتی ہے, نہ اپنی زبان چلا سکتی ہے, میں نے دیکھا کہ وہی مچھلی بہترین عربی بولنے لگی, بہترین عربی زبان میں گفتگو کرنے لگی. یہ بلوا کون رہا ہے؟ کائنات کا امام. کائنات کا امام بلوا رہا ہے, اس لیے کہ کہنے والا امام ہے, بولنے والی مچھلی ہے. جب 8ویں امام یا کسی دوسرے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد جاتا ہے, اور جانے کے بعد اس نے گفتگو کرنا شروع کی, اس نے ہندی زبان میں بولنا شروع کیا. جس وقت ہندی زبان میں بولنا شروع کیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا یہ کون سی زبان میں بات کر رہا تھا؟ ابو ہاشم کہتے ہیں مولا یہ بتائیے یہ کون سی زبان میں بول رہا تھا؟ کہا یہ ہندی زبان بول رہا تھا. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ مولا کیا آپ ہندی زبان جانتے ہیں؟ کیا آپ ہندی زبان جانتے ہیں؟ تو میرا مولا فرماتا ہے ابو ہاشم ہندی زبان تو کیا, ہم کائنات کی ہر زبان جانتے ہیں. ہم پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں, ہم چرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں, ہم مچھلیوں کی زبان بھی جانتے ہیں, ہم حیوانوں کی زبان بھی جانتے ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا ابو ہاشم یہ کنکری پڑی ہوئی ہے, اسے اٹھاؤ. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے وہ کنکری اٹھائی, اٹھانے کے بعد امام کو دی. امام نے ایک لمحہ اس کنکری کو اپنے دہن میں رکھا, توجہ کیجئے گا, اپنے دہن میں اس کنکری کو رکھا, اس کے بعد نکالا. نکالنے کے بعد ابو ہاشم سے کہا اے ابو ہاشم اسے اپنے دہن میں رکھ لو. ابو ہاشم کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کنکری کو اپنے دہن میں رکھا میں 70 زبانوں کا مالک بن گیا. میں 70 زبانوں کا مالک بن گیا. بھائی کتنی دیر, ایک لمحہ امام نے اسے اپنے دہن میں رکھا تو کس چیز میں تر ہوئی؟ لعاب میں. توجہ کیجئے گا, لعاب دہن میں یہ کنکری تر ہو گئی. ابو ہاشم نے اپنے دہن میں اس کو رکھ لیا تو ایک لمحے میں ابو ہاشم 70 زبانوں کا مالک بن گیا. تو ابو ہاشم نے تو وہی کنکری رکھی تھی نا جو امام نے اپنے دہن سے نکالی تھی, تو 70 زبان کا مالک بن گیا. اور جس نے نبی کی زبان چوسی ہو, ایک صلوات دے دے محمد و آل محمد.
امام نے اسے کہا نبئنا الخبر، اے مچھلی مجھے خبر دے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، مچھلی نے تکلم کرنا شروع کیا۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو ایک لمحے میں ہزاروں زبان سکھا دے، تو مچھلی کی تو حیثیت کیا ہے کہ وہ ان کے سامنے کلام نہ کریں، یہ چاہیں تو سوکھی لکڑی میں جان ڈال دیں۔ مچھلی نے بولنا شروع کیا، میرے مولا جب اللہ نے آپ کے جد کی ولایت کا اقرار کرایا تو یونس نبی نے اقرار کرنے میں تعامل کیا، اور یونس نبی نے کہا کہ پروردگار میں اس کی ولایت کا اقرار کیسے کروں جسے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جسے میں نہیں جانتا، جسے میں نہیں پہچانتا، اس کی ولایت کا اقرار کیسے کروں؟ تو اللہ نے کہا مجھے حکم دیا کہ اسے اپنے شکم میں رکھ لے۔ اے فرزند رسول، میں نے تو آپ کے جد کی ولایت کا اقرار پہلے ہی کر لیا تھا، اور جب یونس نے آپ کے جد کی ولایت کا اقرار کر لیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا اب اسے اپنے شکم سے نکال لے۔ بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، جب یونس جیسا نبی علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر نجات نہیں پا سکتا تو کائنات کا انسان بغیر علی کی ولایت کے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اگر آل محمد کی ولایت ہے لیکن ولایت کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو تمام عمل بیکار، اور اگر اخلاص ہے تو ذرہ برابر بھی عمل آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کتنی محنت کی، یہ دین ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچ گیا۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان دین ہے، بڑا آسان مذہب ہے، بڑی آسان شریعت ہے، لیکن کتنی سخت زندگی گزاری اہل بیت علیہ السلام نے۔ اور یہ جو آپ مرقد مطہر ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیا یہ ایسے ہی آ گئے یہاں؟ نہیں، دین کی تبلیغ کے لیے، اہل بیت کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، تاکہ اہل بیت کے پیغامات پہنچ جائیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد اتنی سختی تھی اہل بیت پر کہ اصلا شیعوں کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا امام سے۔ کتنی سختی کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اب ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس دین کو بچائیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دشمن بہت ہیں، لیکن اس وقت دو چیزوں کے دشمن زیادہ ہیں، ایک عزاداری اور دوسرے مرجیت۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کائنات والے چاہتے ہیں کہ عزاداری کو ختم کیا جائے اور مرجیت کو مٹا دیا جائے، لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں چیزیں شاعر الہی ہیں۔ پروردگار عالم محافظ ہے، حسین کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ لٹا دیا۔ اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کے مقصد کو بچائے، حسین کے نام کو باقی رکھے، حسینیت کو باقی رکھے۔ ساری دنیا بھی مل کر اگر حسینیت کو مٹانا چاہے تو دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی، مگر حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ شاہ نے تعمیر کی ہے
اجمیر میں آپ دیکھتے ہیں نا آج بھی دیوار پر کندہ ہے، شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ عزیزان گرامی اور بھی تو اشعار ہوں گے نا، لیکن سب دیوان میں محفوظ ہو کر رہ گئے، مگر یہ شعر آج ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دنیا والوں، دین بھی حسین ہے، شریعت بھی حسین ہے، اذان بھی حسین ہے، نماز بھی حسین ہے، اس لیے کہ اگر تم مٹانا چاہو گے تو تم خود مٹ جاؤ گے، اس لیے کہ حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے شریعت کو بچایا، حسین نے اسلام کو بچایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ حسین کا احسان شیعوں پہ نہیں بلکہ ساری دنیا کی انسانیت پہ حسین کا احسان ہے۔ اب ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ حسین کے نام کو باقی رکھے۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مصائب بیان کرتا ہے، گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے رو کے کہتی ہے اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا کہتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب رو کے کہتی اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماچے نہیں لگاتا؟ کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی کبھی میرے تازیانے لگے، کبھی میرے درے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایسا آپ کی آواز سے بلند ہوئی خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مسلوم کربلا کے۔ دیکھیں پرسہ دینا ہے۔ آج آپ امام زادہ مشہد علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹ کر پرسہ نہ دیجئے۔ آج رونے پہ پابندی نہیں ہے، آج کوئی تماچے نہیں لگائے گا، آج کوئی تازیانے نہیں لگائے گا، لیکن عزیزان گرامی یہ زینب کے دل سے پوچھو کہ زینب کربلا میں اجڑ گئی۔ روایت کے جملے ہیں جب زینب اسیر ہو کے چلنے لگی تو زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی۔ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی ماں جائے کے لاشے کے قریب آئی، گھٹنیوں کے بل کھڑے ہو کے کہتی ہے، مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے نانا نانا آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن نانا آج آپ کا نواسہ مارا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے نانا آپ نے حسین کے گلے کے بوسے لیے، نانا آپ نے حسین کے بازوؤں کے بوسے لیے، نانا آپ نے حسین کے سینے کا بوسہ لیا، لیکن نانا آج زینب اس جگہ بوسہ دے گی جہاں نہ نانا آپ نے لیا نہ بابا نے بوسہ دیا نہ اماں نے بوسہ لیا۔ یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے، ایک مرتبہ تڑپ کے جملہ کہا
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ زینب نے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے اور یہ جملہ رو کے کہا میرے ماں جائے زینب کو معاف کر دینا، اے میرے ماں جائے اگر میرے ہاتھ پسے گردن بندھے نہ ہوتے تو میں اپنے بالوں سے تیرے لاشے پہ سایہ کر لیتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی یہی وہ زینب ہے جب زندان شام میں اہل بیت اطہار کو قید کیا گیا ہے تو سکینہ روزانہ بابا کو یاد کرتی ہے، رو رو کے کہتی ہے میرے بابا سکینہ کو نیند نہیں آتی، اے میرے بابا سکینہ کس کے سینے پہ سوئے۔ ہاں عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی، ہائے زندان میں سکینہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک روز یزید نے امام سجاد کو بلایا، امام سجاد کو بلا کے یزید نے کہا سید سجاد تم 3 باتیں پیش کرو، میں تمہاری 3 باتیں قبول کروں گا۔ صاحب اولاد نے دیکھیں تصور شرط ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ایک بار میرے بابا کا سر دکھا دے، مجھے اپنے بابا کا سر دیکھے ہوئے زمانہ ہو گیا، مجھے ایک بار میرے بابا کا سر دکھا دے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد یہ تمہاری بات پوری نہیں ہو سکتی۔ عزیزو تصور کیجئے اگر کسی جوان کے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو اور اس جوان کو باپ کے چہرہ دیکھنے سے روک دیا جائے تو اس کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ جیسے سید سجاد نے یہ سنا اپنے بندے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، بلند کرنے کے بعد کہا میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، یہ سجاد آپ کی محبت میں بے چین ہے، بابا اپنی زیارت کرا دیجئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے سید سجاد نے دیکھا کہ بابا کا سر ہوا میں لہراتا نظر آیا۔ اب جو سجاد نے بابا کے سر کو دیکھا اپنے بندے ہاتھ اٹھائے، اے میرے بابا میرے ہاتھوں پہ آ جائیے۔ سر حسین سجاد کے ہاتھوں پہ آیا، سجاد نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا اے میرے بابا سکینہ کے تماچے لگے، اے میرے بابا میرے تازی آنے لگے، بابا بابا پھوپھی کی چادر چھن گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس 4-5 منٹ کے مصائب اور سجاد رونے لگے۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد تمہارا لوٹا ہوا سامان تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کے بدلے اور سامان لے لو۔
امام سجاد فرماتے ہیں یزید ہمیں تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری بہن سکینہ نے وصیت کی تھی اے بھیا سجاد میری شہادت کے بعد اگر یزید کفن بھیجے تو کفن نہ لیجیے گا۔ یزید ہمیں تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری تیسری بات یہ ہے کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے ایک ایسا امین آدمی دے دے کہ جو میرے اہل بیت کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید کہتا ہے سجاد گھبراؤ نہیں، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تم بیویوں کی ڈھارس ہو، جب بھی بیویوں پہ مصیبت پڑی تو آپ کو ڈھارس بنایا۔ یزید نے حکم دیا سجاد کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا جائے، بیڑیوں کو کاٹ دیا جائے، گلے کا توق کاٹ دیا گیا۔ سجاد سے ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سید سجاد تم آزاد ہو، چاہے مدینہ چلے جاؤ چاہے یہیں رہو۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید یہ بات میں اپنی پھپھی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اے فرش عزا بچھانے والو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے زینب کی تعصی کی ہے۔ سب سے پہلا فرش عزا ارے زینب نے شام میں بچھایا۔ جب امام سجاد زندان میں کے آئے زینب زندان کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، سجاد کو آتے ہوئے دیکھا، بھتیجے کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ محبت سے فشار دیا۔ سجاد تڑپ کے کہتے پھوپھی اماں ذرا آہستہ دبائیے، میرا گلا زخمی ہے، میرے بازو زخمی ہے۔ زینب نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں۔ کہا بیٹا ہتھکڑیاں بیڑیاں کہاں گئی؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، کہا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ زینب کہتی ہے بیٹا تم نے کیا کہا؟ سجاد کہتے پھوپھی اماں میں نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جیسے ہی سجاد نے یہ جملہ کہا زینب کا دل بھر آیا۔ بس زینب تڑپ کے کہتی ہے میرے لال جا کے یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دیا جائے کہ جس میں ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لے۔ مکان خالی ہوا، شام کی عورتیں پرسے کے لیے آنے لگی۔ عزیزو سرہائے شہداء آنے لگے۔ ابھی آپ نے جناب علی اکبر کا مرثیہ سنا ہے، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اس لیے کہ جوان کا غم بوڑھے باپ کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرہائے شہداء آنے لگے۔ قاسم کا سرایہ ام فروا نے لیا، اصغر کا سرایہ رباب نے بڑھ کے لیا، حسین کا سرایہ زینب نے بڑھ کے لیا، علی اکبر کا سرایہ تو ام لیلا نے اپنی آگوش پھیلائی، منہ پہ منہ رکھ کے کہا اے میرے لال اکبر، ماں کی حسرت تھی کہ تیرے صحرا باندھتی، لیکن میرے لال ظالموں نے تیری پیشانی پہ خون کا صحرا باندھ دیا۔ عزیزو آخر میں دو ننھے سر آئے، ان سروں کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک شام کی عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے اے بیویو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا زینب تڑپ کے کہتی ہے بی بی ایسا نہ کہ
میں اپنے ماں جائے کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ عزیزو زینب نے چادروں کو کھولا. ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے، ام فروا یہ تمہاری چادر ہے، رباب یہ تمہاری چادر ہے. جب زینب سب کی چادریں دے چکی تو آخر میں ایک ننھی سی چادر بچی جس کے گوشے پہ لکھا تھا سکینہ بنت الحسین. زینب نے اس چادر کو لیا، زندان کے اندھیرے کی طرف چلی، قبر سکینہ پہ چادر کو ڈال کے کہا اے میری بیٹی سکینہ کیا مدینہ نہیں چلو گی؟ میرا دل کہتا ہے قبر سکینہ سے آواز آئی ہوگی پھوپھی اماں خدا حافظ، صغرا کو میرا سلام کہنا، صغرا سے کہنا صغرا تو نے بڑا اچھا کیا کہ تو کربلا نہیں آئی ورنہ میری طرح تماچے لگتے. بس اس آخری جملہ دے لیجئے پرسا. ہماری تیار ہوئی، رنگین پردے لگائے گئے. زینب کہتی ہے میرے لال سجاد ان سے کہو کہ کالے پردے لگا دیں تاکہ پتہ چل جائے ہم عزادار ہیں، تاکہ پتہ چل جائے ہم غم زدہ ہیں. عزیزوں کالے پردے لگائے گئے، یہ قافلہ چلا، کربلا کی سمت چلا. سب سے پہلے ظاہر ہے قبر حسین کے جناب جابر. جابر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی اے جابر دور چلا جا، جب میری بہن آ رہی ہے میری بہن کا استقبال کر. جابر کہتے ہیں میں قبر حسین سے اٹھ کر چلا تو میں نے دیکھا کہ دور سے قافلہ چلا آ رہا ہے. میں اور آگے بڑھا تو میں نے عجیب منظر کہ امام سجاد اپنی سواری سے اتر آئے، ننگے پیر چل رہے ہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے مولا سجاد ابھی تو آپ کے بابا کی قبر بہت دور ہے، ابھی آپ سواری سے کیوں اتر آئے؟ امام سجاد فرماتے ہیں اے جابر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میرا بابا قبر سے باہر نکل آیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جناب جابر کہتے ہیں کہ امام سجاد نے مجھے قریب بلایا، بلانے کے بعد اپنا ہاتھ میری آنکھوں پہ پھیرا. جابر کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا وہ منظر کتنا غضبناک منظر تھا. اب جو میں نے دیکھا کہ امام اپنی قبر سے باہر آ گئے. ارے 71 شہداء